ناول کا نام خاموش سزا۔ ایپیسوڈ 1۔ شناخت سے بے شناختی تک۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ لاہور کی ایک خاموش گلی میں واقع 2 منزلہ مکان کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو خواب دیکھتی ہیں مگر خواب بھول کر نہیں، دل میں چھپا کر۔ عائشہ ایک متوسط گھرانے کی بیٹی تھی۔ باپ سرکاری اسکول میں استاد، ماں گھریلو خاتون۔ گھر میں سادگی تھی مگر تربیت مضبوط۔ اسے سکھایا گیا تھا کہ عزت عورت کا زیور ہے اور صبر اس کی طاقت۔ عائشہ نے BA کیا اور پھر ایک نجی کالج میں پڑھانے لگی۔ وہ اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کی فیس خود دینا چاہتی تھی۔ یہیں سے اس کی زندگی نے خاموش موڑ لیا۔ کالج میں ایک لڑکا تھا، ارسلان، بولنے میں مہذب، لباس میں سادہ اور باتوں میں اعتماد۔ وہ عائشہ کی عزت کرتا تھا، کم بولتا مگر جب بولتا تو یوں لگتا جیسے الفاظ تول کر زبان سے نکال رہا ہو۔ رفتہ رفتہ سلام دعا، پھر کتابوں کی بات، پھر زندگی کے خواب اور پھر وعدے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں عائشہ، لیکن ابھی میرا کیریئر مکمل نہیں ہوا، بس تھوڑا وقت دے دو۔ عائشہ نے وقت دے دیا کیونکہ وہ محبت میں تھی اور محبت اندھی نہیں بس بے اعتبار ہوتی ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ ارسلان اب زیادہ قریب تھا، زیادہ وعدے کرتا تھا اور زیادہ یقین دلاتا تھا۔ ایک دن وہ حد ٹوٹ گئی جس کے پار جانا عائشہ کو سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ ارسلان نے کہا تھا، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم میری ذمہ داری ہو، اور عائشہ نے مان لیا، کیونکہ عورت جب مانتی ہے تو خود کو مٹا کر مانتی ہے۔ مہینے گزرے اور ایک دن عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ نے اس کی دنیا ہلا دی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس رات وہ پوری رات جاگتی رہی، سجدے میں گری، آنسو بہائے اور خود سے صرف ایک سوال پوچھتی رہی، کیا اب وہ وعدے نبھائے گا؟ مگر ارسلان بدل چکا تھا۔ اس نے فون اٹھانا چھوڑ دیا، ملنے سے انکار کیا اور پھر ایک دن بس اتنا کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم خود سنبھالو۔ عائشہ کے لیے یہ الفاظ زخم نہیں تھے، سزا تھے، سزا اس اعتماد کی جو اس نے ایک مرد پر کیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے عائشہ کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ عائشہ نے آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک لمحے کو پہچان نہ سکی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر زردی اور آنکھوں میں وہ خوف جو صرف وہی عورت جانتی ہے جس کے پاس کہنے کو سچ ہو مگر سننے والا کوئی نہ ہو۔ وہ ہر صبح کالج جاتی، مسکراتی، لیکچر دیتی اور اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی جاتی۔ ماں کی نظریں بدل رہی تھیں، بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، کس بات کی پریشانی ہے؟ عائشہ مسکرا دیتی، کیونکہ سچ بتانے کی ہمت ابھی اس میں باقی نہ تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو عائشہ چھت پر چلی جاتی، آسمان کو دیکھتی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کرتی، میں نے تمہیں غلط وقت پر دنیا میں بلا لیا، لیکن یقین کرو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مہینے بڑھنے لگے، لباس ڈھیلے ہونے لگے، چال بدلنے لگی اور دل میں خوف ہر دن نیا روپ اختیار کرتا۔ ایک دن ماں نے دروازہ بند کر دیا، عائشہ سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ وہ لمحہ عائشہ کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ اس کے ہونٹ کانپے، آنکھوں سے آنسو بہے اور برسوں کا سکھایا گیا صبر ایک لمحے میں بکھر گیا۔ امی میں گنہگار ہوں۔ ماں کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ باپ کو جب خبر ہوئی تو وہ دیر تک کچھ بول نہیں سکا۔ گھر میں خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ لڑکا کہاں ہے؟ باپ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ عائشہ نے سر جھکا لیا، وہ انکار کر چکا ہے۔ اس دن عائشہ نے جان لیا کہ عورت کا جرم اکیلا ہوتا ہے اور سزا سب کے سامنے۔ کچھ دن بعد ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر کہا، اب 7واں مہینہ چل رہا ہے، خیال رکھنا ہوگا۔ 7واں مہینہ۔ عائشہ کے دل میں ایک ہی سوال تھا، میں اس بچے کو کس نام سے دنیا میں لاؤں گی؟ رشتہ داروں کی سرگوشیاں شروع ہو گئیں، محلے کی نظریں بدل گئیں اور باپ کی خاموشی دن بدن گہری ہوتی گئی۔ ایک رات باپ نے بس اتنا کہا، ہم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ جملہ عائشہ کے وجود پر مہر بن گیا اور پھر ایک فیصلہ ہوا، ایک ایسا فیصلہ جو عائشہ کو اس کی پہچان سے جدا کرنے والا تھا۔ بس رات کے آخری پہر نکلی تھی،
عائشہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا، خاموش سڑکیں اور ہر گزرتا لمحہ اسے اس کے گھر سے مزید دور لے جا رہا تھا۔ ماں نے جاتے وقت اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ بیٹا، یہ سب تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی اب ہر فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہی ہوگا۔ وہ اسے شہر سے دور ایک پرانی سی نرسنگ ہوم میں لے آئے۔ نہ یہ ہسپتال تھا نہ گھر، بس ایک ایسی جگہ جہاں معاشرہ اپنے گناہ چھپا کر رکھتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عورت نے رجسٹر پر نام لکھا، کنواری ماں۔ یہ دو لفظ عائشہ کے کانوں میں کیل بن کر گر گئے۔ کمرہ چھوٹا تھا، دیواریں زرد اور کھڑکی پر لوہے کی سلاخیں۔ اسی کمرے میں عائشہ نے پہلی بار خود کو واقعی تنہا محسوس کیا۔ رات کو درد نے کروٹ بدلی، پیٹ میں ایندھن، سانس بھاری اور دل میں خوف۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ کر بار بار ایک ہی دعا پڑھتی رہی، یا اللہ میرے بچے کو بے سہارا نہ کرنا۔ اچانک اس کے ذہن میں ارسلان کا چہرہ آیا، وہی وعدے، وہی قسمیں اور وہی جملہ، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ کچھ یادیں آنکھیں کھول کر نہیں برداشت کی جاتی۔ صبح نرس نے آ کر کہا، تیار رہو، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنا بگڑا ہوا چہرہ دیکھا اور آہستہ سے بولی، اگر میں زندہ نہ رہی تو میرا بچہ کسی کے در پر نہ گرے۔ اسی لمحے اس کے اندر درد اٹھا اور چیخ اس کے گلے میں اٹک گئی۔ یہ درد صرف جسم کا نہیں تھا، یہ درد ایک عورت کے وجود کا تھا جسے محبت کی قیمت اکیلے چکانی پڑی۔ اور یوں عائشہ زندگی اور موت کے درمیان جھولنے لگی۔ رات بہت لمبی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کی ٹک ٹک، گھڑی کی ٹک ٹک عائشہ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ مل کر شور مچا رہی تھی۔ درد وقفوں میں آتا، پھر چلا جاتا اور ہر بار پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر لوٹتا۔ عائشہ نے بستر کی چادر مضبوطی سے پکڑ لی، آنکھیں بند کی اور ہونٹوں پر بس ایک ہی نام تھا، یا اللہ۔ نرس اندر آئی، ایک سرسری نظر ڈالی اور سرد لہجے میں بولی، اب وقت قریب ہے، ہمت رکھو، ہمت۔ یہ لفظ عائشہ نے زندگی میں بہت سنا تھا، مگر آج اس لفظ کا وزن اس کے پورے وجود پر تھا۔ اسے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ سفید روشنی، ٹھنڈی فضا اور اجنبی چہرے۔ کوئی اپنا نہیں تھا، نہ ماں کا ہاتھ، نہ باپ کی دعا، نہ کسی کی تسلی، صرف عائشہ اور اس کا درد۔ ایک لمحہ آیا جب اسے لگا وہ اب مزید برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بڑبڑائی، امی مجھے معاف کر دینا۔ پھر ایک ہلکی سی آواز فضا میں گونج گئی، کمزور، ننھی مگر زندہ۔ عائشہ کی آنکھیں کھل گئی۔ میرا بچہ۔ نرس نے بچے کو ایک نظر دیکھا اور بس اتنا کہا، لڑکی ہے، لڑکی۔ یہ لفظ عائشہ کے لیے رحمت بھی تھا اور خوف بھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو چھوا۔ میں ہوں نا، وہ آہستہ سے بولی، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن تقدیر خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی، عمر رسیدہ، سیدھا لہجہ اور آنکھوں میں کاروباری حساب۔ اگر تم چاہو تو بچے کے لیے بہتر انتظام ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ عورت نے بغیر احساس کے کہا، ایسے بچوں کے لیے لوگ منتظر ہوتے ہیں، تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ عائشہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں ایک چیخ اٹھی، یہ سودا نہیں، یہ میرا خون ہے۔ لیکن پھر اسے باپ کی خاموشی یاد آئی، ماں کی بے بسی اور معاشرے کی نظریں۔ کیا وہ واقعی اس بچی کو اپنے ساتھ رکھ پائے گی، یا ماں ہونے کا حق بھی اس سے چھن جائے گا؟ رات ختم ہو چکی تھی، مگر عائشہ کی آزمائش اب شروع ہوئی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی کی سلاخوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عائشہ جاگ چکی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی اس کے سینے کے قریب سو رہی تھی، ننھی سی جان، سانسوں کی ہلکی سی آواز، اور وہ لمس جس نے عائشہ کے دل میں زندگی کی نئی ضد پیدا کر دی تھی۔ میں تمہیں نہیں دوں گی، وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ دروازہ کھلا، وہی عمر رسیدہ عورت 2 فائلوں کے ساتھ اندر آئی۔ فیصلہ کر لیا کیا؟
عائشہ نے بیٹی کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ میری اولاد ہے، میں خود پال لوں گی۔ عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ایسی مسکراہٹ جس میں ہمدردی نہیں، تجربہ ہوتا ہے۔ تم اکیلی ہو، نہ شوہر، نہ سہارا، نہ عزت۔ سوچ لو، یہ بچی تمہارے لیے بھی مشکل بن جائے گی۔ اور اس کے لیے بھی۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اسی وقت نرس نے آ کر کہا، تمہارے والد آئے ہیں۔ عائشہ کا دل کانپ گیا۔ کچھ لمحوں بعد باپ کمرے میں داخل ہوا، چہرہ جھکا ہوا، آنکھوں میں تھکن اور خاموشی، بہت گہری ہو چکی خاموشی۔ اس نے بچی کو دیکھا، پھر عائشہ کو۔ یہ سب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے بیٹا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو، یہ میری بیٹی ہے، میں نے غلطی کی، لیکن سزا یہ کیوں؟ باپ نے نظریں چرا لیں۔ لوگ سوال کریں گے، اس کے نام پر، اس کے باپ پر، ہم ہر دن مر جائیں گے۔ وہ لمحہ عائشہ کی زندگی کا سب سے شفاف لمحہ تھا۔ اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ ماں ہو کر ماں نہ بنے، کہ وہ زندہ رہے مگر اپنی روح دفن کر دے۔ عائشہ نے بیٹی کے ماتھے کو چوما، اس کی خوشبو اس کے اندر بس گئی۔ اگر میں نے اسے دے دیا، وہ رو پڑی، تو میں زندہ رہ کر بھی مر جاؤں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک آہستہ سی آواز آئی، شاید کوئی اور رستہ ہو۔ یہ آواز نرس کی تھی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک عورت ہے جو ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، کوئی سودا نہیں، کوئی کاغذ نہیں، بس حفاظت۔ عائشہ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ کیا واقعی کوئی ایسا رستہ تھا جہاں وہ اپنی بیٹی کو کھوئے بغیر اسے بچا سکتی تھی، یا یہ بھی ایک اور فریب تھا؟ شام کا وقت تھا۔ نرسنگ ہوم کے صحن میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عائشہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ بار بار بچی کے چہرے کو دیکھتی، جیسے اس نقش کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ نرس اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ آ گئی ہیں۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ چند لمحوں بعد ایک عورت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سادہ لباس، چہرے پر عجیب سا سکون، اور آنکھوں میں وہ نرمی جو برسوں کے دکھ کے بعد آتی ہے۔ میرا نام زبیدہ ہے۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا، پھر عائشہ کی طرف۔ اگر تم اجازت دو تو میں اسے کچھ وقت کے لیے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ عائشہ کی آواز کانپ گئی۔ کچھ وقت؟ زبیدہ نے آہستہ سر ہلایا۔ جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو جاؤ۔ یہ سودا نہیں، یہ امانت ہے۔ امانت، یہ لفظ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ میں تم سے کچھ نہیں چھینوں گی بیٹی، بس اسے اس شور سے دور رکھوں گی جو تمہیں توڑ رہا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچی کو زبیدہ کی طرف بڑھایا، پھر اچانک واپس سینے سے لگا لیا۔ میں سے چھوڑ نہیں رہی، وہ سسک کر بولی۔ میں بس وقت مانگ رہی ہوں۔ زبیدہ نے بچی کو نہیں چھوا، بس اتنا کہا، ماں جب مجبور ہوتی ہے تو خدا اس کے لیے رستہ بناتا ہے۔ رات کو عائشہ نے پہلی بار سکون سے نیند لی۔ اگلی صبح وہ لمحہ آ گیا جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ عائشہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر ہلکی سی نشانی بنائی اور آہستہ سے کہا، یہ میری پہچان ہے، میں واپس آؤں گی۔ زبیدہ نے بچی کو گود میں لیا۔ کوئی کاغذ نہیں، کوئی گواہ نہیں، بس ایک ماں کا دل اور ایک عورت کی نیت۔ جب دروازہ بند ہوا تو عائشہ کو یوں لگا جیسے اس کی سانس کسی نے روک لی ہو، لیکن اس کے دل میں ایک وعدہ زندہ تھا، میں ہاروں گی نہیں، میں لوٹوں گی۔ اور دور کہیں تقدیر خاموشی سے اگلا کھیل تیار کر رہی تھی۔ کہانی آگے جاری ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ نیکسٹ لکھیں، اور ہمارے چینل حقیقی داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔